یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ رحمان کی آیت نمبر 26 تا آیت نمبر 45 کے حوالے سے موصول ہونے والے سوالات کی روشنی میں تفسیر پیش کریں گے۔ آج کا پہلا سوال ہے کہ آج کے دور میں جب فتنوں اور گناہوں کی کثرت ہے، ہم اللہ کے خوف اور تقوی کو اپنی زندگی میں کیسے شامل کر سکتے ہیں؟ موجودہ آیات کے حوالے سے دوسرا سوال ہے کہ آج کے معاشرے میں سکون اور اطمینان کی تلاش ہر شخص کی خواہش ہے۔ جنت کی نعمتوں میں سکون کی کیا اہمیت ہے اور ہم دنیا میں سکون کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ جو کچھ ہے زمین پر فنا ہونے والا ہے اور آپ کے پروردگار کی ذات عظمت اور احسان والی باقی رہے گی۔ پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے؟ اس سے مانگتے ہیں جو کوئی ہے آسمانوں میں اور زمین میں، ہر نئی شان میں۔ پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے؟ ہم جلد فارغ ہونے والے ہیں تمہاری طرف اے دو بھاری قافلوں۔ پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے؟ اے گروہ جنوں کے اور انسانوں کے، اگر تم سے ہو سکے کہ نکل بھاگو آسمان اور زمین کی کناروں سے تو نکل بھاگو، نہیں نکل سکنے کے سوا زور کے۔ پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے؟
چھوڑے جائیں گے تم پر شعلے آگ کے صاف اور دھوئیں ملے ہوئے، پھر تم بدلہ نہیں لے سکتے۔ پھر کیا کیا نعمتیں اپنی رب کی جھٹلاؤ گے۔ پھر جب پھٹ جائے گا آسمان تو ہو جائے گا سرخ جیسے کہ چمڑا، پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے۔ پھر اس دن پوچھ نہیں ہوگی اس کے گناہ کی کسی آدمی سے اور نہ جن سے، پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے۔ پہچانے جائیں گے گناہگار اپنے چہرے سے، پھر پکڑا جائے گا پیشانی کے بال سے اور پاؤں سے، پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے۔ یہ دوزخ ہے جس کو مجرم جھوٹ بتایا کرتے تھے، پھریں گے اس کے بیچ میں اور کھولتے پانی کے بیچ میں، پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے۔ مذکورہ آیات کے حوالے سے جو پہلا سوال ہمیں موصول ہوا ہے کہ آج کے دور میں جب فتنوں اور گناہوں کی کثرت ہے، ہم اللہ کے خوف اور تقوی کو اپنی زندگی میں کیسے شامل کر سکتے ہیں۔ سورہ رحمان کی آیت 46 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، سورہ رحمان کی آیت نمبر 26 کے حوالے سے، جو 26 تا 45 کے حوالے سے جو سوال ہے کہ انسان کی فنا پذیری اور دنیا کی عارضی حیثیت کو آج انسان کیسے سمجھ سکتا ہے۔ سورہ رحمان کی آیت نمبر 26 اور 27 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، یعنی ہر چیز فنا ہو جانے والی ہے، صرف آپ کے رب جو عظمت اور شان والی ذات ہے وہی باقی رہے گی۔ آج کے دور میں لوگ دنیاوی زندگی میں مگن ہیں اور مادی ترقی کو ہی سب کچھ سمجھ لیا گیا ہے، دنیا کے عیش اور آرام کو ہی مطلوب اور مقصود بنا لیا گیا ہے۔ لیکن یہ آیت ہمیں اس بات کی یاد دلانی کرتی ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے اور ہر انسان کو ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ اس کے بعد صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ دنیاوی زندگی میں اللہ کی رضا اور آخرت کی تیاری کو اہمیت دیں، دنیا کو بقدر ضرورت رکھیں اور آخرت کو بقدر مقصد رکھیں۔ اس بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی عارضی حیثیت کو بھی واضح فرمایا ہے کہ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبیہ فقال کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھوں کو پکڑ کر فرمایا، دنیا میں ایسے رہو جیسے تم اجنبی ہو یا راستے سے گزرنے والے مسافر ہو۔ مذکورہ آیات کے حوالے سے دوسرا سوال ہے کہ قیامت کے دن مجرموں کا کیا حال ہوگا اور آج ہم اس سے کیا سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ سورہ رحمان کی آیت 41 تا 43 میں قیامت کے دن مجرموں کا حال یوں ذکر کیا گیا ہے کہ یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام۔ قیامت کے دن گناہگار اور مجرم لوگ اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے اور انہیں پیشانی کے بالوں سے اور پاؤں سے پکڑا جائے گا۔ مراد یہ ہے کہ پکڑ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ آج دنیا میں بہت سے لوگ گناہوں اور ظلم میں ملوث ہیں اور انہیں یہ احساس ہی نہیں رہا کہ قیامت کے دن ان کے اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، وہ خود اللہ کے سامنے پیش ہوں گے اور اپنے اعمال کی جواب دہی ان کی ہوگی اور ان سے حساب ہوگا۔ آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ قیامت کے دن مجرموں کا حال بہت ہی برا ہوگا اور وہ اپنے اعمال کی وجہ سے رسوا ہوں گے، یہاں تک کہ رسوائی کی آخری حد انہیں جہنم کے اندر پہنچا کر رہے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن انسان کے اعمال کے بارے میں فرمایا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
من كانت عنده مسلمة لأخيه فليتحلل له منها فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس اپنے بھائی کا کوئی حق ہو، یعنی کوئی ظلم کیا ہو، تو اسے آج ہی معاف کروا لے، کیونکہ قیامت کے دن دینار اور درہم نہیں ہوں گے۔ اس دن اس کے بھائی کی نیکیاں لی جائیں گی، اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہوں تو اس کے بھائی کی برائیاں اس پر ڈال دی جائیں گی۔ ناظرین کرام، ہم امید کرتے ہیں کہ مذکورہ سوالات کی روشنی میں جو تفسیر پیش کی گئی وہ آپ کے لیے قابل اطمینان ہوگی۔ اس حوالے سے آپ کے بھی کوئی سوالات ہو ضرور کمنٹ باکس میں دیجئے، انشاءاللہ ان کی بھی جوابات دینے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔